جیڑے بندے دا اخلاق اچھا ہے، جیڑے بندے دا خلق ہے، سمجھو بندے دا ایمان مکمل ہے، اللہ دے نبی تربیت پہ کرن، نبی پاک تعلیم پہ رہن، تو سادے جٹے بھی جملہ علایا شاید انہیں حدیثیں دا ترجمہ کی تانے آدھے ان جن دا خلق ہوئے اوندہ یہ حدیثیں دا ترجمہ ہے، سیانے دیاں بھی اللہ قبرہ منور کرے، جہاں خلق ہوندے اوندا ملک ہوندے۔ یہ ہن بھائی جان تشریف گہنا نہیں دی محبت کو سلام ہے، جے مسئلہ نمی دساں تے ڈھکینا۔ جمعے دی تقریر تے خطبے دے دوران گردنہ کراس کر کے اگتے آون منع ہے۔ نبی سی فرمائے جڑائی میں کرے سی اون سمجھو جہنم دے اتے اپنا پل بنا کے دے۔ میں کوئی یقین ہے انہیں کوئی مسئلے دا علم کہنا ہو سی، ہن چونکہ میں سارے کو دس دیتے سمجھ آئیے، جے کو جتنا جگہ ملے نبی سے ایویں کہنا کرن دینے ہیں، نہ کہیں کو ٹیک لگن دینے ہیں، نہ کہیں کو گوڑے پکڑا دینے ہیں، نہ کہیں کو اگتے گردنہ چھلانگن دینے ہیں۔ تے خطبہ ہے اصلاح دا ذریعہ، انہیں سارے کو اللہ جزائے خیر دے۔ مسئلے میرے کے زیادہ جان دے ہو، لیکن چونکہ نشاندہی کرنا میرا فرض ہے۔ جتنا جگہ ملے جمعے چ جگہ یا ود بندہ ٹائم نہ لاوے۔ اچھا یہ جڑا گردنہ کراس کر کے آونا ہے نا، یہ سارے توڑے ہاں تصور ہے۔ صحابہ کرام دے ہاں یہ گال کہنا ہے جو خطبہ شروع تھی ویا تو بعد اچھ کوئی صحابی اندہ ودا ہو ویا، ایو جی کوئی جمعے دی نماز شریعت اچھ نہیں مل دی، کوئی ایک قدر رہے بنجے مجبوری در رہے بنجے، ورنہ سارے مسجد اچھ پہلے آبانے ہیں، اٹھ دی قربانی دا ثواب گھندے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ خیر جب موضوعی اخلاق اللہ ہوئے تو اخلاقیات کو نال نال ٹچ نہ کری جائے تو کوئی فائدہ کہیں نہیں۔ ناراض تو نہیں ہوتا ہے بیٹھے نا سے کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہیے دیئے، ہاں جی کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہیے دیئے۔ یہ دوجی حدیث دسی ہم امام کائنات نے فرمایا ایمان چ پختہ بندہ دیکھنا ہوئے اون بندے کو دیکھ گنو جیڑا بندے دا اخلاق اچھا ہے۔ ان تریجی حدیث تے غور کر، میرے کو وقت نہیں ورنہ تے کو ایک ایک حدیث تے ایک ایک واقعہ بھی نال سناواں، لیکن جمعہ دا خطبہ بڑا مختصر ہوندے، میں چاہنا تے کو دلائل ڈھیرنے ہوں تاکہ تیرے ایمان چ اضافہ تھیوے۔ اے ہن جڑی حدیث پڑھدا پیاں اے جامع ترمذی چ حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے ان من احبکم الیہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامت من خلق حسن۔ اللہ دے نبی فرمائے قیامت والے دن ہر بندے دی نیت ہو سی اساں امام کائنات دے قریب ونج کھڑوں تاکہ ساڈے اوتے اللہ دی رحمت اندر آوے، اساں نبی پاک دے ہمسائے ہوں، سارا گھر نبی پاک دے گھر دے قریب ہوئے تے اللہ دے نبی دا ساتھ مل ونجے، جنت بھی مل ونجے تے نبی دا ساتھ بھی جنت چ مل ونجے۔ اللہ دے نبی فرمائے میرے امتیوں اگر اللہ پاک کے اللہ دی جنت چاندے ہو تے جنت چ میں آمنہ دے لال دا پڑوس چاندے ہو، ہکو ذریعہ ہے۔ اللہ دے نبی کیڑا فرمایا میں حسن خالق، حسن خالق۔ اللہ دے نبی فرمائے حسن خلق، جیڑے بندے دا اخلاق اچھا بن گیا، جیڑا علیندہ سونا ہے، جیڑا بلیندہ سونا ہے، جیڑا معاف کریں دا ودا ہوئے، جیڑا انتقام نہ گھندہ ودا ہوئے، جیڑا جوئے کے پرہیز کی تھی ودا ہوئے، جیڑا نشے کے دردہ ودا ہوئے، جیڑا پیو ماں دے سامنے بڑھ بڑھ کہنا کرے نہ ہوئے، جیڑا دھی بھین کو کھلے نہ مرے نہ ہوئے، جیڑا اپنی آنکھیں حیا رکھدا ہوئے، جیڑے بندے دا اخلاق اچھا ہوئے، این بندے کو خوشخبری سنانے ہو قیامت علیہ نہیں اللہ پاک کو جنت بھی دے سی تے جنت جو میں محمد پاک دا ہمسایہ بنا دے سی۔ کتی حدیثاں تھی گن اگو تواری مردی خول کے تے مول کے، میں سمجھدا ہے اخلاق ہے نا جڑا اے پیسے نال ہی نہیں لبدا، اے نعمت الہی ہے، اللہ جے کو نصیب کرے۔ انہاں نہ ذہانت نال تعلق ہے، نہ پیسے نال، نہ ذمہ داری نال، نہ عہدے نال، یاد رکھا ہے انہاں نہ چنگے کھاون نال تعلق ہے، اے نعمت الہی ہے، اللہ جے کو نصیب کرے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جیڑے بندے دا اخلاق ہی چنگا نہیں، میرے اوتے میں اگر او بے دلائل پیش کراں بھی جنہاں اخلاق چنگا نہیں، اوندا حشر کیا ہے والو بے پاسے گال لگی ویسی، حالی صرف ایو کچھ کھڑا دا بھی ساکو کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہیے ہے، بولو بھائی
یہ سارا معاشرہ ٹھار پوسی عبادت بھی ضروری ہے اخلاق بھی ضروری ہے کتنا حدیثاں ہو گئے ہیں نا ترائے کتنا چوتھی حدیث سے غور کر اے ابو داؤد دی پڑھن لگا ایک ایک حدیث تے غور کریں ایک ایک میں بلا دہرے نا نبی کریم علیہ السلام نے ایک چوتھی حدیث آپ نے فرمائے ما شیئن اسکل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن اللہ دے نبی فرمائے قیامت لڑی اللہ دی بارگاہ ترازو قائم کیتا ویسی ترکڑی لائی ویسی نام اعمال تل دے بین نمازاں تل جا بین روزے تل دے بین حج تل دے بین زکاة تل دی پئی ہے جملے تے غور کری ہر شاہین دی تل دی پئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جڑے ویلے فرشتے وزن کریں دے کھڑے ہو سن آمنہ دے لال نے فرمائے میں گارنٹی نے نا نماز دا اے جڑا وزن کہ نہیں ہونا حج دا اے جڑا وزن کہ نہیں ہونا روزے دا اے جڑا وزن کہ نہیں ہونا تہجد دا اے جڑا وزن کہ نہیں ہونا زکاة دا اے جڑا وزن کہ نہیں ہونا اسقل شیئن فی میزان المؤمن قیامت علی مومن دے ترازو وچ سب تو زیادہ جیڑی شے دا وزن ہونے اون دا نا چنگا اخلاق ہے کشے سمجھ اندی میں دیئے ایک نے ود ود بیا کیا ہوئے ساری نالانے پٹ کے ودا لینا ہوا ساری نال زبان گندی کر کے ودا لینا ہوا میری سکی اماں ساری رات رات دے ہنجو رو کے ودی ہوئے تے میں حج ودا کرنا ہوا میں اپنی سکی بھین دے حق رڑک ونیاں تے جمعے چگو گوایا بیٹھا ہوا اللہ دے کو کھوتے جائیں باتاں تے کو پنیاں میں کو تیرا اخلاق چاہی دے جڑے ویلے تیرے چنگا اخلاق آ گیا میں اللہ تیری عبادت قبول فرما دے ساں اینا کیتا کر ظالم نہ بنیا کر ہمسائے کو تکلیف نہ دیتی کر چھوٹے بھرامے دا ابا بن کے ریا کر تے وڈے بھرامے کو ابا سمجھ کے علایا کر سارے رشتہ دارے میں اپنے اخلاق دا سمندر وحال ہے اللہ دے ولایت دا تاج بھی پوا دے سوں جنت جنبی دا پڑوس بھی نصیب کر دے سوں تے میرا وعدہ ہے تیرے نال میں اللہ پاک نے قیامت علی ترازو وچ اے جڑا تو معاف ودا کرنا میں اے تیرا چنگا اخلاق ہے جڑا سودی کاروبار کے نفرت ودا کرنا میں اے تیرا چنگا اخلاق ہے سکی بھین دے متھے چم چم پیار ودا دینا میں اے تیرا چنگا اخلاق ہے جڑے ویلے تیری دھی گھر ٹوراوے آ پیار کر کے ان دی خدمت کرنا میں اے تیرا چنگا اخلاق ہے روٹی دے لقمے پہلے اپنی گھر والی کو کھمینا میں پیچھے آپ کھندا میں تیرا چنگا اخلاق ہے جیڑے ویلے سفر دے نکلدا میں اپنے پیو ماں کے کانڈ تھپوا کے نکلدا میں اے تیرا چنگا اخلاق ہے جیڑے ویلے میں اللہ نعمت دیواں میرے سامنے آ کے شکر گزار بندا میں اے تیرا چنگا اخلاق ہے ہر ویلے کھل جے مسکران دے ملدا میں اے تیرے سارے اخلاقیں کو کٹھا کر کے گنڈھڑی بنا کے تیرے نام اعمال رکھساں وزن زیادہ بنا دے ساں تیرا اخلاق وزنی زیادہ بن سی تے میں اللہ تے کو جنت جنبی دا ہمسایہ بڑھا دے ساں چھڑے حاجی سڑاون دا کوئی فائدہ نہیں چھڑے صدر صاحب سڑاون دا کوئی فائدہ نہیں پکا نمازی ہے اے پکے نمازی علا لیبل نا کوئی فائدہ نہیں اے حاجی ہے نا اے بڑا سخی ہے نا جیڑے ویلے تیرا میرا جنازہ اڑدا پیا ہوئے اپنے تے اپنے بیگانے بھی جنازے چ رو کے آدھے کھڑے ہون اے جوان مرن دے دادا کہنا جیڑے ویلے علاوے آ مول چا پیدا جیڑے ویلے علاوے آ ہاں ٹھار دینا جیڑے ویلے سڈ مارواں رات نہ دے دا ڈی نہ دے دا گرمی نہ دے دا سردی نہ دے دا ساریاں دی خدمت واسطے ہر ویلے تیار رہندا آپ بھکھا رہندا سادے کھانے دا انتظام
کام کریں گا۔ اللہ پاک نے فرمائے جڑے ویلے ماں دے پیٹو تو باہر آیا میں سارے تے کو دیکھ کے کھل دے کھڑے ہیں تے تیری جڑے ویلے رگ روزی دی کٹی جگئی آئی تے تو روندہ ہویا باہر آیا میں۔ زندگییں جی اپنی اخلاق نال مزین کر کے گزار، جڑے ویلے تیرا جنازہ وینا پیا ہوئے ساری دنیا روندی ودی ہوئے تیرے چہرے تے مسکراہٹ موجود ہوئے۔ معاشرے دی اصلاح دا تعلق نماز نال نہیں، کرو میری گال کو چیلنج، معاشرے دی میں نمازی ہاں تو میری نماز دا چھڑا میں کو فائدہ ہے، میری گلی کو، میرے ماحول کو، میرے گھر کو، میرے وسوب کو نہیں فائدہ۔ حضرت میں اگر بیت اللہ دا حاجی ہاں میرا حج معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹھیک کرنا تھی سی معاشرہ جنا میں سودی کاروبار چھوڑ دے ساں، جنا ناب تولے چا کمی چھوڑ دے ساں، جنا کوڑ مارن چھوڑ دے ساں، جنا ہر حق آلے دا حق دے من پہوے ساں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث تے کو بھی سنا من چاہاں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف دی حدیث ہے، تیرے سامنے چوتھی حدیث پیا رکھ دا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اوے میری امت دے وچوں جے کو نیکی کرن دا شوق ہوئے، جے کو نیکی کرن دا شوق ہوئے، جے دا دل آدھا ہوئے میں نیکی کراں، جی اللہ دے نبی نیکی کرنا چاہنے ہیں، آپ نے ہی نہیں فرمایا حج نے کیے، آپ نے ہی نہیں فرمایا نماز نے کیے، آپ نے ہی نہیں فرمایا روزہ نے کیے، آپ نے حالانکہ یہ بھی نیکیاں ہیں کوئی شک نہیں، اللہ دے نبی نے جڑے جملے علائن وہ جملے سونے دے پانی نال لکھا حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا مسلم شریف ہے، اللہ دے نبی فرمایا البرو حسن الخلق، جڑا بندہ نیکی کرنا چاہندے اچھا اخلاق چا بناوے، یہ پوری دھرتی تے سب تو وڈی نیکی چنگا اخلاق ہے، سب تو وڈی نیکی۔ گالی تو ڈھیرن میرے نبی سی تربیت کی تھی، جناب رسول پاک نے پوری امت دی تربیت، اللہ دی قسم ہے کیا منظر ہو سی عرب دا دھی جاوے ہے نا دھی او کو پکڑ کے کھڈا مار کے پور چھوڑے دیا کہ جڑی وڈی بد اخلاقی آئی، بیت اللہ چاہے نا کپڑے لہا کے اندے ہیں دساؤ ہی کہ وڈی کوئی بد اخلاقی تھی سکتی ہے؟ ایک عورت دے کئی مرد نال تعلقات ہی کہ وڈی کوئی بد اخلاقی تھی سکتی ہے؟ غریب دے اوتے ظلم و ستم وسایا وینا ہا ہیں، شرک عام ہا، لات منات عزا دے سامنے جھولیاں پہ کہ جڑی وڈی بد اخلاقی دا منظر، لیکن میرے نبی پاک نے آ کے ایک واری اچھے اخلاق دا مظاہرہ کیتے، اتنا پیارا اخلاق میرے نبی دا، اللہ دی قسم ہے جتھا معاشرے بھا بلدی گھڑی آئی، ایک موقع آ کے ہر پاسے ٹھنڈ ہی ٹھنڈ آئی، ہر پاسے سکون ہی سکون آ، کیڑی شاید وجہ تو کیڑی شاید بول چھوڑو کوئی حرج نہیں، کیڑی شاید وجہ تو میں ہوں تو آکوں نبی سہیں دے اخلاق دی کچھ جھلک سناواں، ایمان ودسی نہ دوارا انشاءاللہ، نبی سہیں دا اخلاق آپ آئے کیا کر، صرف ساکوں نے نہیں سمجھایا، یہ 4-5 حدیثاں جنہاں لے شمی آپ نے خود کر کے بھی دکھائے۔ حضرت سیدہ اما عائشہ سارے آنکھو حدیث صحیح بخاری ہے، میں حوالے دا ذمہ دار ہاں، اما جان ایک نیوار بیٹھان دے آجن اللہ دے نبی میں ڈٹھے توارے نال جڑا کچھ عہدے چ تھے، تواری لوہے دی ٹوپی توارے سر چ گھپ گئی آئی، توارے ڈاند شہید ہو گئے ہیں تے توارے متھے تے رات پہ نکل دی آئی، میں ڈٹھے تو ساں بڑی مشکلیں چاہوے، اللہ دے نبی کیا تواری زندگی دا کوئی بیا بھی ایسا دیوہاں رہے ہیں جڑا عہد کے زیادہ تکلیف دے ہوئے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ اے جڑا میرا تکلیف والا موقع ڈٹھائی، میرے متھے تو رات آئی، میرے سر دے اتے لوہے دی ٹوپی گھپ گئی ہے، میرے دند بھی شہید ہو گئے، میرا مصعب بھی شہید ہو گئے، میرا حمزہ بھی شہید ہو گئے، میرے قاری شہید ہو گئے، میرے صحابہ شہید ہو گئے، میں بڑا تکلیف ہے جان، لیکن عائشہ
تے کو کیا حال دیواں، اے کوئی تکلیف نہیں، سب تو زیادہ جڑی میں محمد کو تکلیف دیتی گئی ہے او ڈمار ہا جدا میں کوئی اطلاع ملی آئی طیف دی وسطی ہے مکے دے سردار ٹھڈے علاقے دی سیر کرن گئے ودن تے طیف دے سردار بھی کٹھے ہیں، میں اپنے یار حضرت زید کو اپنے کٹھے چر لیمی، میرے کے تلوار کہنا میرے کے تیر کہنا، میں کو نازا اچھے اخلاق والی نعمتیں، میں مکے وچوں ٹردا ٹردا میں جڑے ویلے طیف دے بازار جایا اتھاں سردار انجوائے پہ کرنے ہیں، اتھاں وڈیرے تے گودے ٹھڈے علاقے دی سیر ودے کرنے ہیں، اللہ دے نبی فرمیندے نے عائشہ میں جڑے طیف دی بستی جایا انہاں کو سلام کیتے میں انہاں دے کاٹے چ کھڑ گیا، میں کہ وہ جان دے ہو سارے کہ جان دے عبداللہ دا بیٹا ہی محمد تیرا نام ہے، اپنے نویں دین دی دعوت ودا دے نہیں، اللہ دے نبی میں مکے وچوں آدن میں ٹور آیا تو آکو دعوت نے منایا لا الہ الا اللہ دا اقرار کر گنو، غیریں کو خدا نہ پہ بناؤ، کامیاب تھی ویسو، اللہ دے نبی آدن عائشہ بس یا گال کرن دی دے رہی، انہیں وٹے پتھر چاہ کے مارن شروع کر دیتے، ایک بندہ پیش کرو ایہو جائیں اخلاق اللہ، میرے کٹھے زید آئی علاقہ بھی اوپر ہے بیگانہ علاقہ ہے تے کیڑے وجود تے پتھر پہ لگ دن جیڑے وجود کو رب نے ساری کائنات کے آلہ بنائے، جیڑے وجود دی آنکھ جیڑے جسم دا ہر حصہ رب نے قرآن بیان فرمائے، اللہ دے نبی آدھے عائشہ کیا دساواں انہوں نے شریر قسم دے چھوار چھٹ کر کٹھے کر کے ساڑے پیچھو لا دیتن، زید میں کو گھتی میں دا پیچھو کانڈ تے پتھران دی بارش پہ تھی دی آئی، کیڑی کانڈ جانے بارے اللہ فرمین دے وَوَضَانَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اللہ دے نبی آدھن کوئی سیرتے پیا لگ دا سامنے وار ہوئے اتنا دکھ نہیں دینا، آنے چٹا وار ہوئے بڑی تکلیف دینا، اللہ دے نبی آدن میں آخر کار ٹور نہ سکتا ہم، زید میں کو آسرہ دیتے سی، نال ایک باغ آئی، باغ دے ویچ پناہ ون گھدی سے میں ون کے ایک درخت دی ٹیک لگا، ایشا دے دی پہی میں چٹا چولا پاتی بیٹھا، جی اللہ دے نبی فرمایا پاتی اولے بھی چٹا ودام لگ دا ہی میں آج میں لال کلر دے کپڑے پاتی وداؤں، سارا چولا میرا رتو رہتا میں باغ دے اندر ایک درخت دی ٹیک وانے لگا، حضرت زید اے میرا پیر میری جتی وچو کٹ دے پین تے میرا پیر جتی وچو نہ پیا نکل دا، میں بڑا پریشان ہمیں، حضرت زید رون دے بیٹھے ہیں، اللہ دے نبی کریم آدن میں ٹیک لگا بیٹھا، زید بن حارثہ آدن اللہ دے نبی رتو راتن اچانک میں نٹھے امام کائنات دے متھے تے پسینہ آ گئے، ایمیں لگدا جی میں جبریل آیا کھڑا ہوئے تے نبی سے اپنا سر تلے چاکی تے اکھی ہنجوں وچوں نکل جاں پیان، حضرت زید آدن میں قریب تھیاں، میں عرض کی تھی سونا خیریت ہے، آپ نے فرمایا زید جبریل آیا کھڑے تے آدھا کھڑے تو اللہ رتو رت ہومنا، اللہ کو عرش تے دیکھ کے گوارا نہیں، اللہ دے اپنی زبان ہلاؤ تو سائیں اجازت دیو جے تو اللہ دل آدھے تے دسو میں ساری وستی تے نوابیں سرداریں کو تباہ و برباد کرنے ہوں، جیڑا میرے محمد کو رت رت کرے ان دا زمین تے رہن دا کوئی حق نہیں، اچھا اللہ دے نبی تو سا کیا آکے، آپ نے فرمایا میں جبریل کو آدھا بیٹھا نہ کریں یار جبریلی میں نہ کریں وانج میرے اللہ کو پیغام دے یا تو میں کو رحمت للعالمین نہ بناؤ، جب میں آیا ہی بد اخلاقی مٹاوانا، جب میں آیا ہی معاف کرنے وانا، جب میں آیا ہی لوگیں کو سدھارانا، میں کیوں بد دعا کرا، اللہ میں آمنہ دلال دے دل دی تمنا ہے، چلو اے پتھر مارنا لے جی میں رحمن انہیں دی
مرضی ہے، لیکن میرا دل دین دیاں نسلاں توحید والیاں بنا چھوڑ۔ حضرت جبریل آدن میں چپ کر کے لگا گیا، حضرت زید آدن حضرت جبریل جڑے ویلے لگے گئے اللہ دے نبی خوش تھے بیٹھے ہیں تے اللہ پاک نے فرمایا شاباش میرا نبی شاباش، تائیں اخلاق دا ایک سونا جیاں انداز پیش کیتے، تے کو پھبدا بھی یو اخلاق آ، تے کو چھکدا بھی یو اخلاق آ، تیرے شیان نشان بھی یو کو جا، حق ادا کر دیتے اپنی ختم نبوت دا، حق ادا کر دیتے اپنی بیست دا، حق ادا کر دیتے اپنے جمن دا۔ اے میرا نبی میں اللہ تیرے نال وعدہ کرنا عرب دی زمین تے سب تو زیادہ تائیں محمد دی تعریف کرنا لے پیدا کرے ساں تے ہی وستی تے وچوں پیدا کرے ساں۔ مسلمان بناون چاہنے اخلاق بنا۔ معاذ بن جبل یمن ویندے پیان خطیب بن کے میرے نبی سے فرمائے معاذ تے کو ایک نصیحت کرنا خالق الناس بخلق حسن، ایویں کریں جے چاہندیں لوگ تیری تعریف کرن، لوگ تیرے نال محبت کرن، معاذ اچھا اخلاق اپناویں اللہ تیرے یار ودھارے سی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ آخو رضی اللہ عنہ آدن میں مسلمان تھیاں ابو جہل دی وجہ تو، کہنی وجہ تو دیکھو میرے ذرا ابو اچھا بھئی کیویں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ آدن میں ابو جہل دے کٹھے کھڑام نبی علیہ السلام گزرین تے ابو جہل کو آکھنے میں کو آکھنے وے اللہ دی توحید کو سمجھو ہون بس کرو، ہون شرک دی بس کرو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ آدن ابو جہل آکھن پائے گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اگر تساں سچے رسول بھی ہو وہ ہاں والوی میں تھوڑی بات نہ مننا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ آدن نبی سے ایو جملہ سنیے کوئی ایک لفظ دا جواب نہیں دیتا، چپ کر کے لگے گئے۔ میں ابو جہل کو آکھے ہون کلے کھڑے ہیں دل نال دس کیا اللہ دے نبی سچے نبی نہیں؟ حضرت مغیرہ آدن میں کو ابو جہل کہ اللہ پاک دی قسم چاہ کے آدھا ہوا رسول اللہ او اللہ دے سچے رسول ہیں۔ حضرت مغیرہ آدن میں کہ وہ ہونے این کھڑا آدھا میں ہون ای پیا مردیں۔ ابو جہل کے گال سن مغیرہ اصل مکے سرداری دا نظام ہے، فیصلے کراون والی سرداری دا تاج میرے سر تے، لوگ میرے کے پرچیتا گھن کے اندر فیصلے کروینن، اگر میں این جوان دا کلمہ پڑھا چاہ میرے کی نے فیصلہ کراون تا دور دی گال ہے، میں کو خود فیصلے ہی کے کراونے پوسن، تے کو نہیں پتا جیڑے نبی دا کلمہ پڑھیں دے وقت اون دے اگو اپنی مرضی نہیں کریں دی۔ حضرت مغیرہ دن میں دروک پیاں نبی سے یہ جا ویندے پیاں میں پیچھو ٹور پیاں، اللہ دے نبی دا دروازہ کھڑکا کے کہ ہم سونا ایک تا ابو جہل دے کو جواب نہیں ویڈی تا چپ کیتی رہ گئے ہو تو آدھے اخلاق کو سلام ہے، دوجا ابو جہل آدھے اے سچے نبی ہیں میرا دل بھی آدھا ہا لہذا مہربانی کرو کلمہ پڑھاؤ چاہتے مسلمان بڑھاؤ چاہتے۔ صحیح بخاری ہے چھے حضرت انس آخو رضی اللہ عنہ حضرت انس آدھن میں نبی پاک دی 10 سال خدمت کیتی ہے کیتی نبی کریم علیہ السلام نے میں کو اف تک بھی نہیں آکھی، ایک نیوار میں کو کام بھیجنے میں چھوڑیں چھٹکرنے کٹھے کھیلن لگ گیا تے نبی سی پچھو آگن آپ نے انس کیا کی تھی انس کیا ہے میں کہ سہیں بس میرے کی نے مسٹیک تھی گئے بھول گیا آپ مسکرا پن فرمایا کوئی گال نہیں اللہ کوئی میں منظور ہو سی جلدی ونج والا کر رہا کام۔ اخلاق حضرت انس آدن میرے ایرے رکھیں درہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک عورت آئیے تے اپنا بال چھوٹا چاہتی ودی آئی تے بال چاہ کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے سی نبی سی اپنی جھولی چپاتے عورت دا نائے قیس اون اپنا بال دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی چپاتے تے بال جھولی پیشاب کر دیتے۔ میرے نبی سے قیس آدھی اللہ دے نبی یہ کیا کر دیتے سی معذرت کر آپ نے فرمایا قیس کوئی مسئلہ نہیں پانی گھنو پانی آندہ گئے تے چھوٹا جیاں بال آئی تے جتھاں جتھاں پیشاب کی تے اتھا نبی سی پانی دے چھینٹے چا مارین کپڑا دھوتا ہی کہن نے آپ نے فرمایا بال ہے کوئی مسئلہ نہیں میں محمد ناراض کہن میں اتھاں یہ جہاں کوئی مسئلہ کرو تو صحیح۔ اخلاق کتنا اگر کوئی پوتر دا بال کھیر پیندا کہیں دے کپڑے تے پیشاب کر ونجے تے او پانی دے چھینٹے مارے کپڑا پاک ہے، جے دھی دا بال پیشاب کر ونجے اون جا کو دھوو تاں پاک تھی سی۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟
دھی دا بال، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھا ہے. دھی دا بال پیو دے، اماں دے، ڈاڈی دے، ڈاڈے دے کپڑے تے پیشاب کرے، وہ جا دھو گنو صرف، کوئی حرج نہیں. تے پوتر جڑا ہے، کیونکہ پتریں کو لوگ زیادہ چاہتے ہوں، ہر واری پوتر پیشاب کیتی رکھن تے کپڑا دھوون مشکل ہے. اتھا حکمت ہے کہ چھینٹے مارو پا کے، اوہ تو ویسے معصوم بال ہیں. یعنی یہ ویسے ضمناً گال آ گئی ہے. نبی علیہ السلام نے ناراضگی دا اظہار نہیں کیتا. اینکی نے وڈا اخلاق بھی کیا ہو سی. حدیث پاک کے چندے نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی اچ بیٹھے ہوئے ہیں. جا عربیون، ایک دیہاتی بندہ ہے، آ کر کے مسجد نبوی دے فی حائط المسجد، مسجد ایک کونے میں آ کے بالا پیشاب کرنا پائے گئے. فزجرہ الناس، لوگ درکیاں کو روکن دی خاطر آپ نے فرمایا نا ایکو کچھ نہ کو پیشاب کرن دو. ڈاکٹر نے بڑی تحقیق کی تھی میڈیکل نے کہ نبی سے کیوں روکیا. انہیں آج یہ ثابت کیتے کہ نبی سے حکمت دی وجہ تو روکیا. آپ بڑے حکیمن چل دے ہوئے پیشاب والے بندے کو منع کرے سو نا، وہ ایک جا دے بجائے ڈھیر جائیں خراب کرے سی. توارے ڈار کے درک سی یا توارے ڈار کے ہٹ سی تے توارے ڈار کے یک دامی ہو اپنا کپڑا نہیں بات سکدا. کپڑا بھی ہوں دا پلیت، او جا بھی پلیت تے بیاں جائیں بھی پیشاب بھی ہو نہیں روک سکدا. نمبر 2، آپ نے ہی واسطے روکے کہ اگر انہا پیشاب روک گیا، دوران پیشاب کو روکنا، پیشاب دی تکلیف دی وجہ تو بندے دے مرن دا بھی خطرہ ہوں دے. یہ تے آج میڈیکل نے تحقیق کی ہے. سارے سونے نبی پہلے آخری تھا ایکو کچھ نہ آکھو. جلے وہ پیشاب کر کی دے سی، آپ نے فرمایا وہ پانی گھنا ہوا، پانی آندہ گئے. صحابہ کو فرمائے نے اے جتا پیشاب کر رہا ہے نا اتھا پانی ویٹی آؤ. چھوٹا پیشاب بالا چھوٹا پیشاب کیتے سی، صحابہ نے پانی ویٹ دیتے آ گئے. فرمایا ایک میڈو گھننا ہو جان دائیں وہ کیا ہے. وہاں کیسے نہیں پتا، میں دیہات ہی چو آیا، پہلی باری مدینے آیا، شہر کام ماں میں کو جائیا لبدی پئی ہے. آپ نے فرمایا مسجدیں اے اللہ دے گھر اتنا عبادت کریں دیئے، میرا بھرا انہیں کو پاک رکھیں دے. تو میں علاؤں کتنا مٹھا لینے ہیں تے میرے نبی دے علاوان تے جانا قربان ہے. نبی سہیں علیندے گئے مسیں چپ کی تینے. وہاں کے قبلہ حضور پتہ نہیں توارا مذہب کیڑا جی میں، بس میں کو کلمہ چا پڑھاؤ تے اپنا یار چا بنا. اخلاق ہوئے نا، اخلاق ماشاءاللہ. سارے اخلاق دی وجہ تو لوگ نمازاں چھوڑ ویندن، سارے اخلاق دی وجہ تو لوگ بے دین تھی ویندن. تے نبی سہیں دے اخلاق دی وجہ تو لوگیں چ دین آ گیا. اے جڑی وڈی گال. آخری گال سنے دا پیاں لیکن دیکھ میڈو تے پلے پا. یہ جملے سنی ہی تھو بات مکے دا پیاں انشاءاللہ. سب تو زیادہ کیڑی شے دی ضرورت ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاونا ہے؟ بولو. اللہ دے پاک نبی دی شادی ہوئی ہے حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ عنہ دے نال. جڑے ویلے شادی ہو گئی ہے حضرت اماں ختیجہ جن اللہ دے نبی میرا سارا مال تواڈا ہے، میرا سارا مال یہ تواڈا ہے. بھائی جان حالی چندہ نہ کرو، بھائی جان حالی چندہ نہ کرو. اللہ دے ولیو جمعے دے وچ چندہ تو میں کدے نہیں ڈٹھا. بیٹھی کو حالی ہاں جی اشارہ کرنے کہیں کو منع ہے آپس ہے تے صاحب ذرے اے پوزیشن تو بالکل ہی ویسے صحیح نہیں. نبی علیہ السلام کو حضرت اماں ختیجہ دی اللہ دے نبی اے میرا غلام اے زید اے اج دے بعد تو ہے خدمت کرے سی. نبی سی نال چ رکھیا، وقت گزردا رہ گیا. باہر ودیاں نبی سی منڈی اچ چکر لیندے تے زید دے چاچے دی تو انہاں دے گھر والے آئے ودیاں، انہاں دی دید پائے گئی. انہیں پوچھا وے کیڑا جوان ہے؟ انہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہیں کہ بال، انہیں کہ انہاں غلام ہے زید. وہ ٹور پین سلام علیکم وعلیکم السلام. سید زید ساڈا بال ہے، پتہ نہیں کڈاں دا گوما اے تھا مکے آئے و تواڈے کے آئے شفقت تھی سگے تے ساڈا بال تے ولا دیو. نبی سی فرمایا بہو پانی شانی پیو کوئی مسئلہ نہیں، مہمان ہو جی میں آکسو کر گنسوں. خدمت کی تھی نے مہمان نوازی وال سجنے زید ورتے آ جی اللہ دے نبی فرمایا جان دائیں جی اسی یہ میرا چاچو ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں سارے. آپ نے فرمایا پتہ ہے تو کیا آدن؟ جی کیا آدن؟ وہ آدن سا کو زید والا دیو تیاری کرتے اپنے وجین دو ونج تے تیرے چاچے دا دعویٰ ہے ان ابا ہی پریشان ہے تے اماں ہی پریشان ہے، پیو ماں کو پریشان نہ کر ونج. زید رو پیا دھاڑ مار کے. حدیث چندے زید کہ اللہ دے نبی میں مر تا سکدا ابے اماں دو نمی ونج سکدا.
ارے زید تیرے اپنے ہیں کیوں نہیں ویندہ؟ کوئی حرج نہیں، میں ناراض کہہ نہیں۔ حضرت زید آدھن سونا میں کو آج تک میرے ابے اماں اتنا پیار نہیں دیتا جتنا جناب رحمت للعالمین نے دیتے۔ اخلاق وڈی نعمت ہے بزرگا، میرے تیرے ہوتے اگر جگ ٹھریا پہ تو سمجھو امید رکھ اللہ بھی راضی تھی پوسی۔ اگر اخلاق چنگا نہیں وہ سونا لایا کرو۔ نبی سے فرمائے کہیں کو مسکرا کے ملن ہی صدقہ ہے، کہیں کو مسکرا کے ملن بھی، والا آپ نے فرمایا جنہاں ملن دے ٹائم پہل کرے وہ کو ثواب زیادہ ہے۔ بہت سارے چیزیں ہیں جنہاں اخلاقیات شامل ہیں۔ حضرات انتقام نہیں گھننا چاہیے، یہ بھی اخلاق ہے۔ معاف کر دینا چاہیے، یہ بھی اخلاق ہے۔ حق والے دے حق دینے چاہیے، یہ بھی اخلاق ہے۔ لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، یہ بھی اخلاق ہے۔ ہمسائے دا خیال کرنا چاہیے، یہ بھی اخلاق ہے۔ عبادات بھی ضروری ہے، اخلاقیات بھی ضروری ہے۔ میرے نبی کریم دی بے صد دا ایک مقصد یہ بھی آ کہ آپ اخلاقیات سمجھاون ہیں جندہ کھول کے اوندا ملک ہے۔ اللہ سا کو سارا اخلاق ٹھیک کرن دی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔